بس بیاں کرتے ہیں سارے سنگوں شجر چاند ستارے تسبیح سے خشک و تر ہے اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارا سلسلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف نعمتوں پر جاری و ساری ہے، جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ آج الحمدللہ عز و جل ان نعمتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت ہی پیاری نعمت جو دنیا بھر میں پائی جاتی ہے، اس نعمت کی اہمیت اور اس نعمت سے ہمیں کیا کیا فوائد ملتے ہیں، اس کے حوالے سے مختصراً بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور ہمیں اس سے پتہ چلے گا کہ یہ نعمت ہماری زندگی میں کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ میری مراد درخت ہیں۔ بس بیاں کرتے ہیں سارے سنگوں شجر چاند ستارے تسبیح سے خشک و تر ہے اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ جی ہاں، درخت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، بہت پیاری نعمت ہیں۔ آئیے آج کے سلسلے میں اس نعمت کے بارے میں سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، جنگلات انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ جانوروں کی بقا کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ جنگلات سے ہمیں طبی اہمیت کی حامل طرح طرح کی جڑی بوٹیاں اور بے شمار قسم کی لکڑی حاصل ہوتی ہے، جبکہ جنگلات کسی بھی جگہ کی آب و ہوا تبدیل کرنے کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ انہی جنگلات سے اٹھنے والے بخارات کے سبب بادل بنتے ہیں، اور ان بادلوں سے بارش برستی ہے، اور اس بارش کے پانی سے ہم طرح طرح کی برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی بارش کے پانی سے کھیتیاں پھلتی پھولتی ہیں، اسی بارش کے پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ میں طرح طرح کے پھل اور میوہ جات عطا فرماتا ہے۔ یہی بارش کا پانی چرند پرند اور دیگر مخلوقات کی ضروریات کو پورا کرنے میں ہمارا معاون و مددگار ہوتا ہے۔ تو آپ نے سماعت فرمایا کہ درخت ہماری زندگی میں کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ آئیے ان درختوں کے متعلق مزید سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہمارے لیے کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جنگلات نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے اور دیگر مخلوقات کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں، جنہیں درختوں کے باعث ہی خوراک اور تحفظ ملتا ہے۔ یہی درخت ان جانوروں کے لیے افزائش نسل اور ان کی پرورش کے لیے جگہ فراہم کرتے ہیں۔ جنگلی جانوروں اور پودوں کا آپس میں انتہائی گہرا تعلق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جنگلات کی کمی کے سبب جنگلی جانوروں کی بقا بری طرح متاثر ہوتی ہے، اور ماحولیاتی نظام بھی درہم برہم ہو جاتا ہے۔ جنگلات کی غیر موجودگی میں زمین پر برسنے والی بارش اپنے ساتھ زرخیز مٹی بھی بہا کر لے جاتی ہے، جس سے زمین اہم غذائی اجزاء سے محروم ہو جاتی ہے۔ جنگلات کے درختوں کی جڑیں سیلاب کی صورت میں زمین کو اسفنج کی طرح بنا دیتی ہیں۔ اس طرح زمین بہت سا سیلابی پانی روک لیتی ہے، جس سے سیلاب کے پانی کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور وہ زمین کا کٹاؤ کرنے کے قابل نہیں رہتا، اور اس طرح زمین کی زرخیزی بھی بہت حد تک متاثر ہونے سے محفوظ رہتی ہے۔ اسی طرح پہاڑی ڈھلوانوں پر بھی درختوں کی موجودگی سے ان علاقوں کی
زرخیزی متاثر نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ان درختوں سے ہم گھریلو طور پر بھی بڑی مدد حاصل کرتے ہیں۔ جی ہاں، ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت جس کرسی پر بیٹھے ہوں وہ بھی لکڑی کی بنی ہوگی، اور لکڑی بھی تو کسی درخت سے ہی نکلی ہوگی۔ اسی طرح ہمارے گھروں میں جو بیڈ ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں ٹیبل بنے ہوتے ہیں، ہمارے دروازے بھی عموماً لکڑی کے بنتے ہیں، ہماری کھڑکیاں بھی عموماً لکڑی میں بنتی ہیں، قرآن پاک جس پہ رکھا جاتا ہے وہ بھی لکڑی سے بنتی ہے، ماشاء اللہ عز و جل۔ تو یوں یہ درخت اچھے اچھے کاموں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ کئی ایسی روایتیں ہیں جن میں درختوں کا ذکر خیر کیا گیا ہے۔ جی ہاں، درخت عاشق رسول ہوا کرتے ہیں، درخت بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ ایک بار کسی نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اس وقت گواہی دوں گا جب یہ درخت آپ کی رسالت کی گواہی دے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے درخت کو اشارہ فرمایا، درخت دائیں ہلا بائیں ہلا، آگے ہوا پیچھے ہوا، اور اپنی جڑوں کو کھیرتا ہوا سبحان اللہ عز و جل، دیوانہ وار، مستانہ وار، پروانہ وار، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی رسالت کی گواہی پیش کی، اور یوں وہ جو کافر تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا درخت بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کھجور کا وہ تنا جو مسجد نبوی شریف میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا، جس کے ساتھ میرے آقا ٹیک لگایا کرتے تھے، جب ممبر لکڑی کا رکھا گیا تو اس تنے کو بھی سرکار کی جدائی برداشت نہ ہوئی، اس نے بچوں کی طرح بلک بلک کر رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کی آوازیں بچوں کی طرح سنی گئیں۔ تو پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تشفی عطا فرمائی اور اس کو تسکین عطا فرمائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دنیا اور جنت یعنی آخرت، اس میں سے دونوں کی پیشکش فرمائی، تو اس نے جنت کی پیشکش قبول کی، تو وہ تنا جنتی ہو گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جنت میں بھی ایک درخت ہے، سبحان اللہ عز و جل، کیسا پیارا درخت ہے، میرے پاک پروردگار کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور ماشاء اللہ کتنا بڑا درخت ہے۔ اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، جس کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ یہ درخت اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ یہ جنت الفردوس میں لگا ہوگا، اور اس کی جو اوپر والی ٹہنیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ ٹچ کرتی ہیں۔ اس کی لمبائی چوڑائی اللہ اور اس کا رسول جانے، بہت اونچا درخت ہے، بہت اونچا درخت ہے، بہت بڑا درخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا بڑا بنایا ہے، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ شجر طوبہ جنت الفردوس میں لگا ہوگا۔ اتنا بڑا درخت ہے، اتنا بڑا درخت ہے، آج دنیا میں بڑے سے بڑا درخت بھی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ہم اس کے سائے کو بآسانی دیکھ پاتے ہیں، اور ایک مختصر سے ایریا میں اس کی چھاؤں ہوتی ہے، اور اس کی ہائٹ یعنی لمبائی بھی ایک مناسب سی ہوتی ہے، لیکن اس کی ہائٹ اللہ تعالیٰ کے عرش کو ٹچ کرتی ہے۔ اور الحمدللہ عز و جل، اس درخت کی شان سنیے کہ عموماً آج دنیا میں جو درخت ہوتا ہے اس پر وہی پھل لگتا ہے جس کا وہ درخت ہوتا ہے۔ مثلا اگر آج آم کا درخت ہے تو اس پہ آم لگیں گے، اگر مالٹے کا پودا ہے تو اس پہ مالٹے لگیں گے، اسی طرح اگر امرود کا درخت ہے تو اس پہ امرود لگیں گے، کھجور کا درخت ہے تو کھجور لگے گی۔ لیکن قربان جائیں، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ اتنا پیارا درخت ہے کہ اس کی ایک ایک ٹہنی ہر جنتی کے گھر میں ہوگی، اور سبحان اللہ عز و جل اس ایک ٹہنی پہ جنت کے سارے پھل لگے ہوئے ہوں گے۔ تو کتنا پیارا درخت ہے، اور ماشاء اللہ یہ ایسا پیارا درخت ہے کہ جنتی کو جب کچھ کھانے کی حاجت ہوگی، وہ پھل کھانا چاہے گا تو چل کر نہیں جانا پڑے گا، جیسے ہی جنتی کے دل و دماغ میں پھل کھانے کا خیال آئے گا، اس کی ٹہنی خود بخود موو ہو کے جنتی کے سامنے آ جائے گی، اور جس جگہ وہ پھل لگا ہوگا جس کی اس کو خواہش ہوگی تو پھل کا مقام سامنے آ جائے گا، اور یہ اس کو توڑ کے کھا لے گا۔ وہ جنتی دیکھے گا کہ جیسے ہی وہ اس پھل کو توڑے گا، اللہ کی قدرت اس کے کھانے سے پہلے ہی وہاں پر نیا پھل پک کر تیار ہو چکا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ہمیں درختوں کی برکتیں عطا فرمائی ہیں، اور جنت میں بھی اس کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل، درختوں کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک نورانی بابرکت ہاتھوں سے درختوں کو کاشت کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھجور کے درخت لگائے جو بہت تیزی کے ساتھ پروان چڑھے، اور ان پر کھجوریں پک کر تیار ہوئیں۔
تو الحمدللہ عز وجل درختوں سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محبت فرمائی، تو ہم بھی اچھی نیت کے ساتھ ان سے محبت کریں، ان سے فوائد حاصل کریں، ان کو بے جا کاٹنے سے بچیں، ان کو بے جا ضائع کرنے سے بچیں۔ انشاءاللہ عز وجل ان سے ہمیں بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں کئی اقسام کے درخت پیدا فرمائے ہیں۔ اس میں بعض چھوٹے قد کے ہیں، بعض درمیانے قد کے ہیں، بعض بڑے لمبے لمبے درخت ہوتے ہیں، بعض بڑے گھنے درخت ہوتے ہیں، اور بعض نارمل انداز کے درخت ہوتے ہیں۔ یوں دنیا کے جو مختلف خطے ہیں، مختلف